پاکستان میں ایک مہم چلائی گئی کہ جو غیر قانونی طور پر افغان باشندے رہ رہے ہیں ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے۔ تو اس لیے جب ان کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں تھا، کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بغیر ڈیٹا کے، بغیر ریکارڈ کے پاکستان میں مقیم ہیں ان کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ پاکستان میں ایک مہم چلائی گئی کہ جو غیر قانونی طور پر افغان باشندے رہ رہے ہیں ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے۔ تو اس لیے جب ان کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں تھا، کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بغیر ڈیٹا کے، بغیر ریکارڈ کے پاکستان میں مقیم ہیں ان کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ برطانیہ نے یہ بولا، ہائی کمیشن کی جو ہے برطانیہ کے، ان کی سول ایویشن اتھارٹی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کو برطانیہ لے کے جائیں گے، خصوصی پرواز کے ذریعے برطانیہ منتقل کریں گے۔ یعنی کہ یہ بیچ میں برطانیہ آ گیا اور انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کر دیا کہ ہم ان کو اپنے ملک لے کے جائیں گے، جبکہ پاکستان گورنمنٹ کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جائے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جن کا ڈیٹا نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کون رہ رہا ہے کون نہیں، جو بارڈر کراس کر کے 2 نمبر راستوں سے ملک میں داخل ہو گئے تھے، ان کو ان کے ملک واپس بھیجنا تھا۔ جبکہ یہاں پہ بے تحاشا افغانی مقیم ہیں جن کے آئی ڈی کارڈز بھی ہیں، جو یہاں پہ کئی سال پہلے سے اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے یہاں پہ مقیم ہیں، ان کو تو نکالنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے غیر مقیم، جو غیر قانونی رہ رہے تھے، ان کو نکالنا تھا۔ تو جب برطانیہ وہ لے کے جا رہے تو ظاہری بات ہے آپ برطانیہ لے کے جائیں گے، آپ ان کا اندراج کریں گے، آپ ان کو ڈیٹا دیں گے، ان کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا، آپ کے پاس معلومات ہوگی کہ فلانا شہری کہاں رہتا ہے، تو آپ بھی یہ سب کریں گے۔ تو پاکستان کی بھی گورنمنٹ یہی چاہتی تھی کہ جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سمگلنگ کون کر رہا ہے، حالات دوسرے جو ہیں شرپسند عناصر ان کے ساتھ کون ملوث ہے، جب ان سب چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی تھی تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان گورنمنٹ نے اور آرمی چیف کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا کہ غیر قانونی طور پر ان کو واپس بھیجا جائے۔ لیکن اس کے بعد برطانیہ آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم لے کے چلیں گے اپنے ملک، تو بس اچھی بات ہے کہ افغانی جو ہیں برطانیہ اپنے پاس ہی لے جائے۔ اس کے بعد سول ایویشن کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی کہ برطانوی وفد اور CIA کی اعلیٰ قیادت کے درمیان افغان پناہ گزینوں کو انخلا کے حوالے سے خصوصی پروازیں چلانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وفد نے برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن خاقان مرتضیٰ کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ اجلاس میں ANF، PIA اور کسٹمز کے نمائندے بھی شریک تھے۔ برطانوی وفد نے خصوصی پروازیں چلانے پر رضامندی ظاہر کرنے اور تعاون پر پاکستانی اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یعنی کہ خصوصی جو پروازیں جائیں گی اور اس میں سے بھی آپ سمجھے کہ چند افغانی جائیں گے، کوئی پورا افغانستان وہ لوگ برطانیہ نہیں لے جائیں گے۔ اور اس آج یا کل متوقع یہ کیا جا رہا ہے آج یا کل وہ جو پروازوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، جو افغان باشندوں کو برطانیہ لے کے جائیں گے۔ اب اس کی جو تمام تر ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ NNI افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے برطانیہ روانگی کل 26 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ اسلام آباد سے چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے افغان پناہ گزینوں کو برطانیہ بھیجا جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق افغان پناہ گزینوں کا پاکستان سے برطانیہ انخلا 12 خصوصی چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے ہوگا۔ 12 خصوصی جو چارٹرڈ پلینز ہیں ان کے ذریعے جو افغان باشندے ہیں ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر جو معلومات تھی ہم نے آپ سے شیئر کی کہ کس طرح افغان باشندوں کی پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئی سنی گئی اور برطانیہ ان کو اپنے ملک لے کے جا رہا ہے۔ چلے اچھی بات ہے، ہمارے ملک میں بھی تھوڑا خوشحالی آئے گی، کوئی امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ جو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں وہ برطانیہ جا کے رہیں گے اور قانون کے مطابق رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔